أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں، اور آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم پھر سے سوال اور جوابات کی ایک سلسلہ جو ہمارا چلا ہوا ہے وہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج سب سے پہلا ایک سوال ہے ایک بھائی کا کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت شوہر کے نکاح میں باقی رہتی ہے کہ نہیں، اور ایسے ہی شوہر کے انتقال کے بعد عورت اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو جب تک عورت اپنے شوہر کی عدت مکمل نہیں کر لیتی اس کے نکاح میں باقی رہتی ہے، وہ اپنے شوہر کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر اگر کوئی مرد موجود نہیں ہے اس کو غسل بھی دے سکتی ہے اور اس کو کفنا بھی سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کے شوہر کا انتقال، کسی کی عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے وہ عورت بالکل اجنبی ہو جاتی ہے۔ اب شوہر نہ اس کو نہلا سکتا ہے، نہ اس کو کفنا سکتا ہے، اور نہ اس کو چھو سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اس کے صرف چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ عورت جو ہے شوہر کے انتقال کے بعد اس کے چہرے کو بھی دیکھ سکتی ہے، اس کو نہلا بھی سکتی ہے، کفنا بھی سکتی ہے۔ مرد صرف چہرے کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو نہلائے گا اور نہ اس کو کفن دے گا اور نہ اس کو کسی طریقے سے چھوئے گا، اس لیے کہ شوہر کے لیے عورت اجنبی ہو جاتی ہے، اور عورت کے لیے شوہر جب تک اس کی عدت مکمل نہیں کر لیتی تو وہ اس کے لیے اس کا نکاح باقی رہتا ہے، شوہر اس کے لیے اجنبی نہیں ہوتا۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عام طور پر آج کل بالوں کا بیچنے کا رواج ہے، عورتوں کے جو سر کے بال اتر جاتے ہیں اور بچے پھر اس کو فروخت کر دیتے ہیں، تو بالوں کا بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں اللہ نے اس کو اشرف بنایا ہے، تو اپنے بالوں کو بیچنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، وہ ہمارے مصرف کی جگہ نہیں ہے، ہم اس کو بیچ کر کے فروخت نہیں کر سکتے، اس لیے بالوں کا بیچنا ناجائز ہے۔ اس طریقے کی حرکت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ بالوں کا بیچنا بالکل ناجائز ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سبزی کی آڑت میں جب مال فروخت ہو جاتا ہے تو آڑتی اس میں سے اپنی آڑت لینے کے بعد بھی جب وہ جس کو مال بیچا جا رہا ہے وہ مال اٹھاتا ہے تو اس میں سے نگ نکال لیتا ہے، تو یہ نگ نکالنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جب آڑتی نے اپنی آڑت لے لی، اب مال کی خرید و فروخت ہونے کے بعد جو نگ یا سبزی میں سے سبزی نکالی جاتی ہے وہ اس کا نکالنا ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ خرید و فروخت ہو چکی ہے، اور خرید و فروخت کے بعد وہ نگ نکالنا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بلی پالنا کیسا ہے؟ بلی پالنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے، تو یہاں پر بلی سے مراد نہیں ہے، بلی پالی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بعض صحابہ بلی کو پالتے تھے۔ ایک بھائی کا سوال ہے سود والے کے گھر کھانا کیسا ہے؟ جو بیاض کا کام کرتا ہے اس کے یہاں کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سود کو بالکل حرام قرار دیا، اور بیاض لینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہماری طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو جو آدمی کا کوئی اور کاروبار نہیں، صرف سود کا کاروبار ہے، اس کے یہاں کھانا، گھر کا کھانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے گھر کھانے سے بچنا چاہیے، اور اس کو احساس بھی کرانا چاہیے تاکہ وہ بیاض لینے سے اور سود کا پیسہ لینے سے رک جائے۔ تو اس لیے اس کے گھر کھانا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر اس کی اکثر و بیشتر حصہ تو اس کا حلال کمائی کا ہے اور کچھ حصہ اس کا حرام کمائی کا ہے تو اس میں گنجائش ہے، ورنہ ایسی جگہ سے بھی کھانے سے بچنا چاہیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے اوپر قرضہ ہے تو اب کیا کریں، اس کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ دیکھیے، جس بھی میت کا انتقال ہو جائے تو جو بھی وہ مال میراث چھوڑ کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بچے ہوئے مال میں سے اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو اس قرضے کو ادا کیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے قرضہ ادا کیا جائے تو اس کے جو وارث ہوں گے وہ اس قرضے کو ادا کریں گے، یا جس کا قرضہ ہے اس سے معاف کرانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے میت کا جو مال بچتا ہے اس میں سے قرض کی ادائیگی کریں، اس کے بعد اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کریں، اور اس کے بعد مال میراث کو تقسیم کریں۔
ایک بھائی کا سوال ہے کہ کوئی تکبیر پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو کیا امام صاحب خود تکبیر پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر کوئی پیچھے امام صاحب کے مقتدیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تکبیر پڑھ سکے تو امام صاحب خود تکبیر کہہ کر جماعت سے نماز پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، فرض نماز میں نابالغ جو بچے ہوتے ہیں جو کہ سمجھدار ہیں کچھ، ان کو صف میں کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر وہ آگے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا دوسرے لوگوں کی نماز صحیح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جو بچہ نابالغ ہے اور سمجھدار ہے، اگر وہ بچے ایک یا ایک سے دو یا دو سے زائد ہیں تو ان کی جو مردوں کی صف ہوتی ہے ان کی صف کے پیچھے ان کی صف بنائی جائے، اور اگر ایک آدھ بچہ ہے اور پیچھے صف میں بھی کوئی شخص باقی نہیں ہے اور آگے والی صف میں ابھی جگہ ہے تو بائیں طرف بچے کو کھڑا کرنا چاہیے، نابالغ بچہ جو کہ سمجھدار ہے۔ ایسے ہی اگر نابالغ بچہ بڑوں کی صف میں کھڑا ہو گیا اور لوگ اس کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے دوسرے لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، اس کو وہیں پر کھڑا رہنے دے، اس کو پیچھے نہ کھینچے۔ جب اس نے نیت باندھ لی ہے تمام لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا کہنا کہ نابالغ کو برابر میں کھڑا کر لیتے نماز نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے، نماز سب کی صحیح ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس میں ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ اگر نابالغ بچہ کھڑا ہوا ہے تو کیا اس کو پچھلی والی صف میں اپنے برابر میں کھڑا کر سکتے ہیں اگر کوئی اور موجود نہیں؟ جی، اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کو پچھلی صف میں اپنی برابر میں کھڑے ہو کر کے جبکہ ایک صف مکمل ہو چکی ہے اپنے ساتھ میں لگا کر نماز پڑھ لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے ایک بھائی کا کہ نماز جنازہ کے بعد میت کی صورت دیکھنا کیسا ہے، یعنی جنازے کی نماز پڑھ لی اس کے بعد میت کی صورت دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جب جنازے کی نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد میت کی صورت نہیں دکھانا چاہیے اور نہ دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تاخیر ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ مردے کو جتنا جلدی ہو اس کو قبر تک پہنچا دو، یعنی جتنی جلدی ہو اس کو تجہیز و تکفین کر دو۔ ہاں، البتہ نہلانے سے پہلے جب تک اس کو نہلایا نہیں ہے تو اس صورت میں چہرہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ محرم میں جو یہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے کیا یہ رکھنا صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ جی، 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے محرم کی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حدیث میں اس روزے کی فضیلت یہ آئی ہے کہ جو شخص محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا ہے محرم کی، اور آپ نے مرنے سے پہلے اپنی وفات سے پہلے 1 سال پہلے صحابہ کو کہا تھا جب مدینہ منورہ آپ پہنچے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ میں ایک اور روزہ لگاؤں گا، یا تو 10/11 کا روزہ رکھیں یا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، خالص 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ اس میں وہ یہودیوں کی مشابہت لازم آتی ہے، اور یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کرنا کیسا ہے؟ جی، اگر کوئی حالت جنابت ہے یا ناپاکی کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، البتہ قرآن کریم نہیں پڑھے گا۔ ہاں، البتہ جو مسنون دعائیں ہیں جیسے بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، یہ ساری دعائیں یا ذکر وغیرہ ناپاکی کی حالت میں کر سکتا ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قصر میں ہم نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جو کہ مقیم تھے، تو اب ہمیں پوری نماز پڑھنی پڑے گی یا 2 رکعت پر سلام پھیر دیں؟ دیکھیے، حالت قصر میں جب آپ مسافر ہوں اور کسی امام کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امام مقیم ہے تو پھر آپ کو نماز اگر 4 رکعت والی ہے تو پھر مکمل ہی پڑھنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے۔ ہاں، البتہ اگر آپ اپنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور مقیم آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حالت قصر میں آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، اور اگر قصر میں آپ تمام مسافر ہیں اور جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ ہاں، البتہ اگر مقیم آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں حالت سفر میں، پھر آپ کو جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں مقیم آدمی کے، تو اسی کی اقتداء کرنی پڑے گی، یعنی مکمل نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ غم حسین منانا کیسا ہے، کیا یہ سنت ہے؟
دیکھیے محرم کے مہینے میں غم حسین منانا یہ درست نہیں ہے اور سنت تو بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ غم حسین منانا سنت نہیں، نہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور ایسے ہی سنت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ غم حسین جو منایا جاتا ہے، لوگ یوں مناتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تو اس وجہ سے وہ غم حسین مناتے ہیں۔ دیکھیے شہادت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے، بہت بڑا تمغہ ہے۔ اب اس پر ماتم کرنا، نوحہ منانا اور سوگ منانا یہ بالکل بھی شریعت میں درست نہیں ہے۔ شریعت میں اگر سوگ آیا ہے تو وہ 3 دن ہے، اور عورت کے لیے جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینہ 10 دن ہے، اس کے علاوہ کوئی سوگ شریعت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے غم حسین منانا یہ نہ سنت ہے اور نہ منانا چاہیے۔ ایسے ایک بھائی کا سوال ہے، محرم میں بچوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے آپ عام دنوں میں بچوں کو کھلائیں، یتیموں کو کھلائیں، کسی کو بھی کھانا کھلائیں، لیکن محرم کے مہینے میں خاص طور سے یہ کہہ کر کے کھانا کھلانا کہ آج محرم ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ناف کے نیچے کے بال 40 دن سے زیادہ ہو گئے تو کیا نماز نہیں ہوگی اگر اس حالت میں نماز پڑھی؟ دیکھیے اگر کسی شخص نے بغل کے اور منہ زیر ناف نہیں کاٹے ہیں اور ان کو 40 دن سے زیادہ وقفہ گزر گیا ہے، تو ایسا شخص اگر نماز پڑھتا ہے، دیکھیے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سخت مکروہ ہے کہ آدمی 40 دن تک ان کو چھوڑے رکھے، بالوں کو کاٹے نہیں، اس لیے 40 دن سے پہلے ان بالوں کو کاٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ سخت ممانعت ہے یہ، البتہ نماز ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد غلطی ہو جائے تو کیا نیت توڑ کر دوبارہ باندھ لے؟ جیسا مثال کے طور پر ہمیں سب سے پہلے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، لیکن ہم نے دوسری سورت پڑھ دی اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو کیا نیت دوبارہ باندھے توڑ کر کے؟ دیکھیے اگر ایسی کبھی صورت پیش آ جائے کہ آپ نے نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور آپ نے کوئی سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا، تو نیت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اخیر نماز میں آپ سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کو سورت ملانے سے پہلے پڑھنا یہ واجب تھا، لیکن انہوں نے سورت کو پہلے پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا ہے، تو واجب میں یہ واجب جو ہے یہ انہوں نے واجب میں غلطی کر دی ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے ان کو دوبارہ اپنی نماز کو نیت نہ توڑیں بلکہ وہیں پر سجدہ سہو کر لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ محرم کے دن میں صرف 11 تاریخ کو روزہ رکھنا کیسا؟ دیکھیے اصل فضیلت 10 محرم کی ہے، یہ 11 تاریخ کا جو روزہ رکھوایا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ میں مشابہت نہ ہو اس وجہ سے فرمایا تھا کہ آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اور وہ 9-10 کا بھی رکھ سکتے ہیں آپ، 10-11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، خالص 11 تاریخ کی روزے کی کوئی فضیلت نہیں محرم کے دن میں۔ باقی آپ عام دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، پیر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور مہینے کی 3 تاریخ میں یہ مہینے کے 3 روزے جو اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے وہ سنت ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں خالص 11 تاریخ کا روزہ رکھنا اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے جو ہمارے بھائیوں نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔